بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں ظہیر الدین محمد بابر۔ بابر مغل اعظم کے نام سے مشہور ہوئے، تو اس کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ آج اس کا پہلا حصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، مشہور سوانح نگار ابو الفضل اکبر کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی یہی اکبر ہندوستان میں پیدا ہونے والے عظیم حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ مسلم مورخ اس کی حکومت کے بارے میں شک و شبہات رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے مسلمان حکمرانوں میں سب سے اعلیٰ حکمران تصور کرتے ہیں، تو کچھ ان کا مقام گرا کر پیش کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے 1400 سالوں کے دوران ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے مسلمان رہتے ہوئے اسلام کے عمرانی اور مذہبی اصولوں کے کسی اور بادشاہ نے اس قدر کھینچ تان کر پیش نہیں کیا جیسا کہ اکبر نے کیا۔ اس متعلق انہان شہنشاہ کی شخصیت پیچیدہ تھی، لیکن توانائی سے بھرپور، مقصدی اور قابلیت سے بھری ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو اکثر غیر مسلم دنیا کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے، گفت و شنید کرتے ہوئے، عمل در عمل سے گزرتے ہوئے جن پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، ان پیچیدہ مسائل سے انتہائی اخلاص، پرجوش، جذباتی طبع اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اکبر نے جس طرح نپٹنے کی کوشش کی، دنیا کی کسی اور شہنشاہ نے نہیں کی۔ بنیاد پرستوں سے نے یہ سمجھا کہ وہ ہندو ہو گیا۔ ہندوؤں کے یقین تک اس کی موت اسلام پر ہی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ شیعہ نظریات کا عمل ہے۔ شیعہ یہ کہتے رہے کہ اس نے شیعہ مسلک کے ماننے والوں پر ظلم و ستم روا کے رکھا۔ گوا سے آئے ہوئے عیسائی یہ سمجھتے رہے کہ اس کا یقینی طور پر رومن کیتھولک عیسائی بنایا جا سکتا ہے۔ جین اور پارسی اس کے دربار کو اپنا ہی گھر سمجھتے رہے اور اس کو اپنا ہی ایک فرد جانتے رہے۔ اس نے سکھوں کا اپنا دوست بنایا۔ مساجد اور منادر دونوں کی یکساں حفاظت کی۔ اکبر تو ایک آفاقی انسان تھے، اسے اپنا سمجھنے والی کسی بھی ایک جماعت سے کافی اونچے درجے کا تھا۔ سن 1219 تا 1252 کے دوران منگولوں نے جو تباہی، قتل و غارت گیری مچائی، اس کے بعد ایشیا کی سرزمین پر ابھرنے والے عوامی اسلام کا ایک سچا اور عملی نمونہ تھے۔ جلال الدین محمد اکبر ایک سنی باپ شہنشاہ ہمایوں اور شیعہ عالم شیخ علی اکبر کی بیٹی حمیدہ بانو کے بیٹے تھے۔ سن 1512 میں راجستھان کے قریب عمر کوٹ میں انہوں نے جنم لیا، جبکہ ہمایوں شیر شاہ سوری سن 1540 سے 1555 سے تک شکست کھانے کے بعد اس عظیم ہندوستانی صحرا میں در در بھٹک رہا تھا۔ ہندوستانی تاریخ میں شیر شاہ کو بے شمار نہریں اور راستے تعمیر کرنے والے اور ایک بہترین منتظم کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اکبر کا دادا سمرقند کا ظہیر الدین بابر بذات خود ایک گہری روحانی چھاپ رکھنے والا تیموری شہزادہ تھا، جس نے 1526 میں ہندوستان فتح کیا اور فوراً ہی ہند کے گنگا کے میدانوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ یہ حکومت کمزور ہمایوں کو وراثت میں ملی، جو اس افغانی چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا، جس کی رہنمائی شیر شاہ سوری کر رہا تھا۔ جب اکبر پیدا ہوا تو ہمایوں اس قدر غریب تھا کہ اپنے جانشین کی پیدائش کی خوشخبری پر مصاحبوں کو انعام و کرام بھی نہ دے سکا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمایوں نے ایک چھوٹی عطر کی گلاب کی شیشی لی اور اپنے درباریوں کو یکے بعد دیگرے عطر لگاتا جاتا اور کہتا، میرے بیٹے کی شہرت بھی اس گلاب کی خوشبو کی طرح دور دور تک پھیلے گی۔ تاریخ نے اس بات کو درست ثابت کیا۔ ہمایوں کی پریشانیوں کا اکبر کے بچپن پر راست اثر پڑا۔ افغانستان میں اپنے بھائی کامران سے کابل واپس چھیننے کی کوشش کی، لیکن وہ اس حملہ میں ناکام رہا۔ ہمایوں افراتفری کے عالم میں اس طرح بھاگا کہ اکبر اس کا ایک اور بھائی عسکری کے ہاتھوں پکڑا گیا، جو کہ جنگ میں کامران کا ساتھ دے رہا تھا۔ تیموری شہزادوں کی ایک روایت یہ بھی تھی کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کے لیے آپس میں جنگ کرتے، لیکن اپنی اولادوں کو اس چلنے والی کشمکش سے الگ ہی رکھتے۔ عسکری اور اس کی بیوی نے
अकबर की बड़ी ही मोहब्बत के साथ परवरिश की। अकबर को अलूम हासिल करने का मौका ना मिला, लेकिन वो एक गैर मामूली ज़हीन बच्चा था। इसने हिंदू कश के अवाम की दानिश्वरी और बहादुरी और हिम्मत आवरी को अपने अंदर जज्ब कर लिया था। जब कामरान पर फतह याब होने की उम्मीद न आई तो हुमायूं फारस के जानब चल पड़ा, जहां सफी शहनशाह तमहाप सब ने इसका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। फारस के शहनशाह ने हिंदुस्तान पर असना अशरी नजरियात और फिका को लादने का एक सुनहरी मौका जाना। इसने हुमायूं की मदद करने की हामी भर ली। शर्त यह रखी कि हुमायूं भी शिया नजरियात को अपना ले। हुमायूं ने इस अमदाद को कबूल किया, लेकिन इन मजहबी नजरियात को अपनाने के सिलसिले में अपने अहद का पास नहीं रखा। फारस की मदद से इसने पहले काबुल पर कब्जा जमा लिया। जब शेरशाह सूरी की विरासत आपस में उलझ गए तो हुमायूं फतह याबी के डंके बजाता हुआ और विलियम मुगलिया सदर मुकाम आगरा वापस पहुंच गए। हमीदा बानो और अकबर भी हिंदुस्तान चले आए। हुमायूं हमेशा बदकिस्मती का शहजादा रहा। इसका खात्मा भी दर्दनाक हालात में हुआ। वो आला दर्जे का अदब नवाज था। इसने एक कुतुब खाना तमीर किया था जिसमें 1.5 लाख कीमती किताबों के नुस्खा मौजूद थे। इस वक्त भी जबकि वो फरार हो गया था, जबकि शहनशाह के पास कुछ जर ना था, माल ना था, इसे बुरे वक्त में भी उन्होंने ऊंटों पर लदी हुई ये किताबें इसके साथ साथ गई थी। 1556 की एक शाम जब वो अपने कुतुब खाने में था, हुमायूं ने अजान की आवाज सुनी। बाद जमात नमाज के लिए वो जल्दी जल्दी पत्थर की बड़ी बड़ी सीढ़ियां उतरने लगा। वो फिसला और इसका सर पत्थर की सीढ़ियों से टकराया। सर के इन्हीं जख्मों से वो जानवर तो हो गया। दूसरे दिन इसका इंतकाल हो गया। अकबर जब तख्त नशीन हुआ तो वो सिर्फ 13 साल का था। अकबर कम सनी में भी हुमायूं की जानब से किए गए फैसले ने एक फैसला कुन रोल अदा किया। हुमायूं ने अपने वफादार और भरोसे के काबिल दोस्त बैराम खान को अकबर का वली मुकर्रर कर दिया। जब हुमायूं ने आगरा पर दोबारा कब्जा किया तो बैराम खान तेजी से तरक्की करने लगा और खाने खानान बन गया, जो कि वजीर आजम का ओहदा था। काबुल और भरोसेमंद बैराम खान ने शहनशाहियत के इब्तदाई दौर में हुकूमत को मजबूत करने का रोल नजूबी अदा किया। अफगानी को जबरदस्त हमला को इसने नाकाम बना दिया, जिसकी सरदारी एक हिंदुस्तानी सलार रैम्बू कर रहा था, और कामयाबी के साथ आगरा, गोलियार और जौनपुर पर कब्जा कर लिया। बैराम दरबार की साजिशों का शिकार हुआ। अकबर ने इसे ओहदा से बर्खास्त कर दिया। इसे फरागदिली के साथ तोहफा जात से नवाजा और 1560 में हज के लिए रवाना कर दिया। इसके वो साल बाद तक अकबर के सौतेले भाई उदम खान का अरूज का दौर रहा, लेकिन उदम खान के मजालिम हाथ से बढ़ गए तो अकबर ने इसका खात्मा कर दिया और हुकूमत के नस्ब सक के बाद बागडोर खुद अपने हाथ में ले ली। अब सुल्तनत को मजबूत से मजबूत करने के लिए इक़्तिदामात शुरू किए, जो अकबर के दौरे हुकूमत के आखिरी ज़माने तक जारी रहे। सन 1560 में मालवा, 1567 में चित्तौड़ और रतनपुर, 1573 में गुजरात और 1574 में बंगाल यके बाद दिगरे फतह होते गए और सुल्तनत में शामिल कर लिया गया। 1581 में जब इनके भाई मिर्जा हाकम ने लाहौर पर कब्जा किया तो अकबर अपना सदर मुकाम इसी शहर को बनाया और वहां 15 सालों तक मुकीम रहा, ताकि मिर्जापुर काबू पाया जा सके और ताशकंद से ताकतवर अजबकों को जानब से हुए हमलों की खतरा का मुकाबला कर सके। शुमाल मगरब की जानब हमला करने के लिए लाहौर एक मुनासिब अड्डा था। पंजाब से अकबर ने 1593 में कश्मीर, 1593 सिंध, 1594 में बलूचिस्तान और 1594 में मकरान पर फतह हासिल की। 1595 में इसने सफियों से कंधार को छीन लिया, जो कि फारस और हिंदुस्तान के दरमियान एक अहम तजारती शहर था। इसके बाद 100 साल तक अफगानिस्तान के जनूब शहर के कब्जा के लिए मुगलों और सूफियों के दरमियान जंगें होती रही। सन 1591 में अकबर ने अहमदनगर, बेदर, गोलकंडा और बीजापुर के यमनी सलातीन को दावत दी।
وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں، لیکن دکن کے سلاطین 1565 میں وجیہ نگر پر ہونے والی فتح کا نشے میں تھے۔ انہوں نے اس کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار میں بین الاقوامی سیاسی کھیل بھی شامل تھا۔ دکن کے اکثر سلاطین عشرہ عشری فقہ کے ماننے والے تھے۔ کچھ تو فارس کے صوفیوں کو اپنا محافظ تسلیم کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اکبر کے آنے کے بعد تک اور پھر اس کے بعد ہندوستان کے مستحکم ہونے تک چینی سمندر سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی شان و شوکت جھلکاتی ہوئی مسلم حکومتوں، سلطنتوں اور بادشاہوں کے درمیان ہندوستان کی حیثیت صرف ایک سرحدی ریاست کی حد تک محدود تھی۔ اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وسط ایشیا، مغربی ایشیا میں ہونے والی مذہبی ہلچال کا اثر بھی لازمی طور پر برصغیر ہند و پاک پر ہو رہا تھا۔ فارس میں صوفیوں کی کامیابی حاصل ہو گئی، لیکن شمال میں سنی ازبکوں اور مغرب میں عثمانیوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ یہ دشمنی یہاں ہندوستان میں چلی ہے۔ صوفی عشرہ عشری فقہ کو بزور طاقت لاگو کرنے والے تھے، تو ادھر عثمانیہ ترک سنی فقہ کے چیمپئن تھے۔ اس لیے جب دکن کے بمنی سلاطین نے صوفیہ دائرہ میں داخل ہونا چاہا تو یہ بات اکبر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بیرونی طاقتوں کی ہندوستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی اس عظیم مغل شہنشاہ کو گوارا نہ تھی۔ دراصل ہندوستان کی کسی بھی مضبوط مرکزی سرکار کو بنگال یا دکن میں چھوٹی چھوٹی حکومتوں کا برقرار رہنا کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ دکن پر اکبر کا حملہ دراصل ایران اور ہندوستان کے درمیان جاری سیاسی جغرافیائی رقابت کا ایک سلسلہ ہے۔ شیعہ سنی جھگڑے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 1596 میں اکبر نے احمد نگر پر چڑھائی کی۔ وہاں کی رانی چاند بی بی انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتی رہی۔ اس کے باوجود اکبر نے احمد نگر کو فتح کر لیا۔ 1601 میں جب وہ آگرہ واپس لوٹا تو سلطنت مغلیہ کی سرحدوں میں پورے مرکزی ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان، بلوچستان، بنگال اور افغانستان بھی شامل تھے۔ وہ دنیا کی سب سے زیادہ مالدار اور تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی سلطنت بن چکی تھی۔ اس کی آبادی 8 کروڑ تھی، جو کہ لگ بھگ سارے یورپ کے برابر تھی۔ ہمیشہ تیار رہنے والی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور وفاداروں کو انعام دینے کے لیے اکبر نے منصب دار اور جاگیرداروں کے عہدوں کے نظام کو جاری کیا۔ منصب وہ زمین ہوتی ہے جو کہ منصب دار کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ زمین ان جنگی گھڑ سواروں کی تعداد کے برابر ہوتی ہے جو کہ وہ جنگ کے موقع پر فراہم کر سکتا ہے۔ اس عہدہ کی ابتدا 10 گھڑ سواروں سے ہوتی جو کہ منصب دار ہوتا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 10,000 سواروں تک پہنچی۔ جس شہزادہ یا امیر الامراء کا عہدہ دیا جاتا، یہ عہدہ دار، یہ منصب دار سلطنت کے پھیلاؤ میں بے حد اہم رول ادا کرتے رہے۔ لیکن جب بھی حکومت زوال کا شکار ہوتا شروع ہوتی تو ان کا تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف لے جانے میں ان کا زبردست ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے منصب دار اپنے علاقوں کے کسانوں پر جگیرداروں کی طرح حکومت کرتے۔ سن 1707 سے لے کر 1740 کے دوران مرکزی حکومت کمزور ہوگی تو محصولات کی وصولی میں بھی کمی آ گئی، جس کے باعث شہنشاہ کا خزانہ بھی خالی ہو گیا۔ اس طرح اس کے اقتدار میں مزید کمی آ گئی۔ اس طرح ہندوستان میں جاگیردارانہ نظام کے دور کی ابتدا ہو گئی۔ تو دوستو، ہم آج یہاں پہ رکتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔